یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. عالم بنو، طالب بنو، یا بٹھا دو یہاں پر اوپر. یا تو عالم بنو یا طالب بنو یا علم کی باتوں کو سننے والے بنو. اگر علم کی باتیں سننے والے بھی نہیں بن سکتے، عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب بھی نہیں بن سکتے، اور علم کی باتیں سننے والے بھی نہیں بن سکتے، پھر علماء کرام سے محبت کرنے والے بنو. جس کے اندر یہ چاروں چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے. اگر یہ چاروں چیزوں میں سے ایک بھی چیز ہمارے اندر نہیں اتری تو ہم لوگ کدھر کی طرف جائیں گے؟ جہنم کی طرف. عالم بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اللہ جس کو قبول کرتا ہے وہ بنتا ہے. عالم نہیں بن سکتے، طالب بنو. طالب نہیں بن سکتے تو علم کی باتوں کو اللہ نے ہمیں کان دیے سن تو سکتے ہیں. اگر اتنا بھی ہمارے اندر خیر نہیں ہے تو علماء کرام سے، اللہ کے دین والوں سے محبت کرنے والے اخلاص کے ساتھ. ہو سکتا ہے ان کی محبت کے صدقے میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ کچھ نہیں جانتے تھے، بڑے جاہل جہالت سے زندگی گزاری، قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے، بس تھوڑی بہت نمازیں ہیں، لیکن اللہ ہم تیری باتوں کو سنتے ہیں محبت کے ساتھ. ایسی مجلس اللہ کے سامنے لائی جائیں گی کہ اللہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر تیرا تذکرہ تھا، اللہ ہم شامل. اللہ تو اسی مجلس کے صدقے میں جتنے بھی ہمارے گناہ اگلے پچھلے اللہ سب معاف فرما دے. کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہم کچھ مقصد سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک اور عالم برزخ ہے. ہم لوگ دنیا میں عالم ارواح سے یعنی کہ جس میں روح جمع کی جاتی اس سے نکل کر ہم عالم دنیا میں آئے. تو جیسے اللہ رب العزت نے اس انسان کو کس سے بنایا؟ زور سے بتاؤ، جذبے سے سنو نا، جذبے سے جواب دو، مجھے لگے گا کہ یہاں سامنے بات. مٹی سے. کس سے بنایا؟ مٹی سے. اور ہماری جو غذائیں کھانے پینے کی چیزیں رکھی وہ بھی کہاں سے نکل کر آ رہی ہیں؟ لکڑی سے لگا کر لوہے تک کی چیزیں زمین سے ہی نکل کر آ رہی ہیں. انسان ایجاد کر رہا ہے لیکن بنا کون رہا ہے؟ مٹی سے نہیں اگ کے آ رہی ہیں سب چیزیں، جانوروں کی، انسانوں کی، ہر شے کی چیزیں مٹی سے آ رہی ہیں. اور ہمیں موت کے بعد جو جہاں دفنایا جاتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مٹی سے بنے ہیں. مٹی میں اللہ نے ہماری جسم کی غذا رکھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ مٹی میں مل جائیں گے، ہمیں سب کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد ایک سوچنے والی بات ہے، اگر ہمیں دنیا کی غذا جو ہمارا کھانا، روٹی ہے، چاول ہے، گوشت ہے، دودھ ہے، شربت ہے، مشروب کی چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر یہ ہمارے جسم کو نہ ملے، یہاں تک کہ پانی بھی نہ ملے، تو ہم لوگ بیمار پڑ جائیں گے نہیں پڑ جائیں گے؟ پڑ جائیں گے. ڈاکٹر کہے گا تمہیں یہ چیز کھانی ہے، یہ مت کھاؤ، تمہارے شریر میں چربی بڑھ گئی ہے، تمہارا شریر ایسے ہو گیا، کمزور پڑ گئے، پانی زیادہ پیا کرو، بری چیزیں مت کھاؤ، تازی چیزیں کھاؤ، ہری سبزیاں، تمام چیزیں نصیحت کرے گا ایک ڈاکٹر کہ تم ایسے کرو، نہیں تو آنے والے تمہاری زندگی کا وقت تھوڑا ہوگا اور زیادہ کمزور ہو جاؤ گے. اگر اس جسم کو غذا نہ ملی تو قوت ختم ہو جائے گی. ماننے والی بات ہے نا، سوچنے والی بات ہے. آگے جو چیز میں سمجھانا چاہ رہی بہت ضروری ہے. اب دیکھو، اب اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر سب سے مین چیز، سب سے ضروری کیا ہے؟ اس کے اندر روح کے بغیر انسان نہیں ہے. اگر روح نکال دی جائے انسان کے سینے میں سے، اس کے اندر سے، تو وہ تو میت ہے. اس کے اندر اس کے جسم کو کاٹ دو، مار دو، زبان پر چاہے چڑھ جاؤ، اس کے جسم پر چڑھ جاؤ، کچھ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور اس جسم کو زندہ کیا رکھتی ہے؟ ہماری روح. اور روح کہاں سے آئی؟ زمین سے آئی ہے، آسمان سے آئی ہے. جو سب سے مین چیز ہے وہ روح ہے جسم کے اندر. کہاں سے آئی ہے؟ وہ آسمان سے آئی ہے. اور مرنے کے بعد بھی نیک روحیں کہاں جائیں گی؟ آسمان سے جائیں گی، آسمان پر جائیں گی. اور اس روح کی بھی اللہ رب العزت نے غذا رکھی ہے. اس روح کی بھی اللہ رب العزت نے غذا رکھی ہے. وہ غذا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت. اگر انسان کے جسم کو غذا نہ ملے تو اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے. ایسے ہی جب اس سینے کو، دل کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر نہ ملے، اسے قرآن کی تلاوت نہ ملے، تو یہ بھی دھیرے دھیرے کام کرنا تمہارا دل، ہمارا دل بند کر دے. اس کی جو روح ہے جس کو اللہ سے ملنا ہے، تعلقات قائم رکھنے ہیں، تو وہ دھیرے دھیرے بند ہو جائیں. اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. ایسا کوئی نفس نہیں ہے یا ایسی کوئی دنیا میں چیز نہیں بنی جس کو فنا نہ ہونا. ہر ایک چیز فنا ہے. فنا ایک اللہ کی ذات ہے جو بقا رہنے والی ہے.
ہمارے رب نے ہمیں بنایا ایمان والا. اگر اللہ چاہتے تو ہمیں جانور بنا سکتے تھے. اللہ رب العزت چاہتے تو ہمیں کتے بلی بنا سکتے تھے. اللہ رب العزت چاہتے تو ہمیں غیر مذہب میں بنا سکتے تھے. آج اور ہم میں فرقے بہت ہو گئے, لیکن ہے تو ہم ایمان والے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا, قرآن دیا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. کیا اللہ رب العزت نے شان رکھی اپنے حبیب کی, اور کیا شان رکھی ہے سنت کی, کہ سنت کا حساب کتاب بھی اللہ رب العزت پردے میں لیں گے. کہ کہیں آپ کی امت ذلیل ہو اور آپ کو غم زدہ ہو تو اس امت کا حساب بھی پردے میں لیا جائے گا. اللہ الگ سے پردہ کروا دیں گے, اس امت کا ایک حساب لیا جائے گا, کہیں آپ غم زدہ نہ ہو اس امت کی خاطر. تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو, اللہ سے جوڑو. اللہ ہی ہمارا خیر کو آئے, اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. اور ایک بات اور میں یہ بتا دوں, کوئی آئے یا نہ آئے خیر ایسی مجلسوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ جن جن بندوں کو پسند کرتا ہے ان کو وہیں تک لانے کی توفیق اللہ ہی دیتے, کیونکہ اللہ کی بات بڑی, اللہ کے سننے والے بڑے. اللہ کی ہر کسی کو نہیں سنا سکتا اپنی بات, ہر کسی کو اپنا علم بھی نہیں دے گا, ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے اس کا ذکر بھی نہیں کرائے گا کہ اپنی گندی زبان سے میرا ذکر کرے. اللہ جن کو پسند کرتا ہے, جن کو اپنی محبوبیت میں رکھتا ہے, اپنے رسول کا غلام سمجھتا ہے, ان کو اپنے قریب کرتا ہے. اے میرے بندو, تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہیں مجھے چھوڑ کر پناہ نہیں ملنے والی, میں تمہارے قریب ہوں, میں تمہاری دھڑکتی رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. اللہ سے جڑو, اللہ سے جڑو, اللہ کے رسول سے جڑو. جہاں محمد نہیں وہاں اللہ نہیں. ایک قرآن کی آیت, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو, ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو. اگر تم نہیں چلو گے تو میں تم کو نہیں ملنے والا. نماز نبی کے طریقے پر, کھانا نبی کے طریقے پر, چلنا سنت مبارکہ کے طریقے پر, اللہ کے نبی کے طریقے پر, تہجد کیسے پڑھیں نبی کے طریقے پر, نکاح کیسے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, ان کو کیسے بڑا کرنا ہے نبی کے طریقے پر, اپنے والدین کے ساتھ حسن